السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اردو پرچے کا سوال نمبر 2 حل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ سب سے قبل آپ سوال نمبر 2 لکھ لیں، سوال الگ لکھیے گا اور نمبر آپ الگ لکھیے گا، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، نمبر انگلش زبان کا لفظ ہے، اور ہم کسی قاعدے کے تحت اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ یہ اشعار کی تشریح ہے تو آپ اشعار کی تشریح صرف اتنا لکھ لیں۔ ویسے آپ کو سوال ملا ہوگا کہ حصہ نظم میں سے 3 اشعار کی تشریح کریں، حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کریں، شاعر کا نام لکھیں، پوری 1-2 لائنیں ہوں گی، لیکن آپ نے وہ سب نہیں لکھنا، آپ نے وقت بچانا ہے، اور مین جو ہیڈنگ ہے اشعار کی تشریح آپ بڑا سا لکھ لیں۔ کوشش کریں اتنا بڑا نہ ہو کہ آپ وہ 3-4 لائنوں پہ نہ لے کے جائیں، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے 1 لائن میں ہی رکھیں۔ اس کے بعد لکھ لیں حصہ نظم۔ پہلے اگر آپ نے حصہ نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہے تو حصہ نظم لکھ لیں، اگر آپ نے حصہ غزل کے اشعار کی تشریح پہلے کرنی ہے تو حصہ غزل لکھ لیں، اور اس کے بعد شعر کا نمبر دے لیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو مین ہماری ہیڈنگز ہیں، یہاں رموز اوقاف میں سے کسی علامت کا استعمال، رابطہ کا، ختمہ کا، سکتہ کا، ایسی کسی علامت کا استعمال یہاں پہ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، یہ ایک شعر ہے: آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ یہ حمد میں سے شعر ہے۔ نظم کا عنوان آپ لکھ لیں۔ ان سے پہلے آپ حوالہ شعر لکھنا چاہیں تو اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، لیکن آپ وقت بچائیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے اصل میں تشریح پوچھی جاتی ہے، یہ اضافی کام جو ہم کر رہے ہیں یہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نظم کا عنوان، اب اس کے بعد یہ جو 2 نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو رابطہ بولتے ہیں۔ رموز اوقاف میں اس علامت کو رابطہ بولتے ہیں۔ یہ آپ نے 2 لگا لینے ہیں، اس کے بعد لائن نہیں لگانی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے۔ اب یہ آپ کی ہیڈنگ ہے، اس کو آپ مارکر سے لکھ رہے ہیں، جواب میں آپ جو حمد لکھ رہے ہیں وہ پین سے لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کا نام آپ لکھتے ہیں، اس کے بعد بھی رابطہ کی آپ علامت لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ الطاف حسین حالی کا، چونکہ حالی تخلص ہے، الطاف حسین حالی کا حالی چونکہ تخلص ہے تو تخلص کے اوپر آپ علامت تخلص جو ہے وہ بناتے ہیں۔ یہ پین کے ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ مفہوم لکھتے ہیں۔ مفہوم کی ہیڈنگ کے بعد بھی آپ رابطہ کی علامت یعنی یہ 2 نقطے جو ہیں وہ لگائیں گے۔ اب مفہوم آپ نے اتنا لکھنا ہے عزیز طلبہ جتنا ضروری ہے، یہاں آپ نے تشریح نہیں شروع کر دینی۔ تو اب شعر کی طرف واپس جاتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ شعر ہے: آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ تو آفاق افق کی جمع ہے جس کا مطلب ہے آسمان، مہک کا مطلب ہے خوشبو، صبا کا مطلب ہے صبح کے وقت چلنے والی ہوا۔ تو یہ 3 مشکل لفظ اس میں تھے۔ آپ نے مفہوم میں فرہنگ نہیں بنانی، آپ نے لفظوں کا ترجمہ کرنا شروع نہیں کر دینا۔ ایک بچہ نیولی ایڈمٹ ہوا اسکول میں، نیا ایڈمیشن تھا، آتے ساتھ 1-2 دن بعد اس کا ٹیسٹ ہوا اردو کا، تو اس نے کیا کیا، اس نے مفہوم میں فرہنگ بنا دی، یعنی الفاظ کے معنی لکھ دیے۔ اس نے کیا ایک لفظ اس نے لکھا اور قوسین میں اس نے اس کا ترجمہ لکھ دیا، پھر دوسرا لفظ لکھا، پھر قوسین میں اس نے اس کا ترجمہ لکھ دیا، اور اس طرح سے 6-7 الفاظ تھے اور ان کے ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بالکل غلط صورت تھی مفہوم کی۔ تو مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے شعر کو سمجھ لیا، اس کی فہم حاصل کر لی، تو انہی الفاظ میں جو آپ نے سمجھے با محاورہ ترجمہ کر دینا، لکھ دینا کہ اس شعر کا دراصل مطلب یہ ہے۔ یہ مفہوم ہوتا ہے۔ یہاں آفاق سے مراد کل کائنات یا پوری دنیا ہے۔ لفظی مطلب ضرور آسمان ہے، لیکن شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیل جائے گا۔ اب یہاں مہک جو ہے وہ پیغام کے لیے ہے۔ مہک کا لفظی مطلب خوشبو ہے، تو یہاں ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو جو آسمانوں میں پھیل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل کے رہے گا۔ اور ایسا کتنی تیزی سے ہو رہا ہے؟ ایسا اتنی تیزی سے ہو رہا ہے جتنی تیزی سے ہوا چلتی ہے۔ صبح کو چلنے والی ہوا، گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیے جاتی ہے۔ تو مفہوم یہ دیکھیں، پیغام حق بالآخر ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا، اور پیغام حق کی یہ خوشبو صبح کی ٹھنڈی ہوا کسی تیزی سے ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ یہ شعر کا مفہوم ہے۔ آپ اس سے بھی زیادہ سادہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ادبی لفظ نہیں آ رہا،
آپ آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے انداز میں اس کو کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مفہوم کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ تشریح میں اب آپ غور کریں کہ رابطہ کی علامت نہیں استعمال کی گئی، دو نقطوں کے بعد ایک چھوٹی سی لائن یا ایک خاتمہ بھی اس میں شامل کیا ہے، اور اس طرح سے یہ جو علامت بن گئی ہے دو نقطوں کے ساتھ ایک لائن لگاتے ہوئے، یہ علامت تفصیلیہ کی ہے۔ چونکہ تشریح میں اب ہم تفصیل پیش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے تفصیلیہ کی علامت استعمال کی۔ تو الطاف حسین حالی اس شعر میں اللہ کا پیغام یعنی اسلام کے لیے خوشبو کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ خوشبو ساری دنیا میں پھیل کر رہے گی۔ خوشبو سے مراد شاعر نے، الطاف حسین حالی نے خوشبو ہرگز نہیں لی بلکہ اللہ کا پیغام یعنی اسلام لیا ہے، تو یہ ایک طرح سے استعارہ کا استعمال ہے۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ علم بیان میں سے کون سا علم استعمال ہوا اور اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں مارکر کے ساتھ، تو آپ کے جواب میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تشریح زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، اور ممتحن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ علم بیان کے بارے میں جانتا ہے۔ بالآخر منکرین اسلام بھی اس دین کو دین حق تسلیم کر لیں گے۔ تو اللہ کا پیغام پھیلنے سے مراد یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ اس تیزی سے ہو رہا ہے جس تیزی سے ہوا بستیوں اور شہروں کا سفر طے کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں آپ کو یہ چیز نظر آئی۔ اللہ چاہے تو یقیناً اس تیزی سے اپنے نام کو غالب کر دے اور لوگ بڑی تعداد میں آغوش اسلام میں جگہ بنا لے یا حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ جہاں شاعر نے ہوا کو تیزی کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، وہاں اسے قدرت کی ایک طاقتور نشانی کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔ دوسرا مصرع، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ہوا جیسی نشانیاں بالآخر انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ جن باطل معبودوں کو ہم خالق تصور کرتے ہیں وہ ایسی کسی چیز کو پیدا کرنے پر ہرگز قادر نہیں، جو جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتی ہے اور نگاہ سے مخفی بھی ہے، نظروں سے اوجھل بھی ہے۔ ہوا کیسی طاقتور چیز ہے عزیز طلبہ، یہ محسوس تو ہوتی ہے لیکن گرفت میں نہیں آتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب جب آپ کسی آیت کا حوالہ پیش کرنے لگیں تو آپ اس کو بھی مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتنا بے شک آپ پین سے لکھ لیں اور بعد میں جو آیت کا ترجمہ آپ لکھنے لگے ہیں وہ مارکر سے لکھیں۔ اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہوا کے بارے میں عزیز طلبہ آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں پیدا کی اس میں بڑی طاقتور چیز کون سی پیدا کی؟ تو اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہا بہت طاقتور ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی لوہا طاقتور ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور؟ تو اصحاب نے عرض کیا کہ پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس سے بھی طاقتور چیز اللہ نے ایک پیدا کی ہے۔ تو اصحاب خاموش ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ پھر اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتور پیدا کیا۔ تو عزیز طلبہ، اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح میں جائیں یا مزید اس پہ غور کریں تو قیامت کا جو منظر ہوگا جب روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ پہاڑوں کا وزن نہ کم ہوا ہو، وہ روئی کے گالے نہ بنے ہوں، بلکہ ہوا اس قدر تیز چل رہی ہو اور اتنی طاقت سے آندھی چل رہی ہو، طوفان اٹھا ہو، پہاڑ اپنے وزن سمیت اڑ رہے ہوں لیکن لگ یوں رہا ہو کہ جیسے روئی کے گالے ہیں، پہاڑوں کا تو آج وزن ہی نہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس طرح سے ہوا جیسی ایک عظیم نشانی کو بیان کرتے ہوئے حالی فرماتے ہیں کہ ایسی نشانیوں پر جب انسان غور کریں گے، لوگ غور کریں گے، تو وہ خالق حقیقی کو پہچان جائیں گے اور اللہ کے پیغام کو سمجھ جائیں گے اور پھر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ تو آپ حمد کے کسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے حمد کا ہی کوئی دوسرا شعر یا ایک سے زیادہ اشعار بھی آپ کوڈ کر سکتے ہیں۔ گرچہ تیرا نشاں کوئی نہیں ہے مگر ہر جگہ نشاں تیرا، تیری قدرت سے کچھ نہیں باہر ہے مکان تیرا لا مکان تیرا۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ اور بہت سے اچھے اشعار ہیں، آپ کو دارالحکم کے نوٹس میں بھی وہ اشعار مل جائیں گے، اچھی ہیلپنگ بکس میں سے بھی وہ اشعار مل جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اسی اصول پہ آپ دیگر اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ عزیز طلبہ، اشعار کی تشریح آپ کو آخر میں کرنی ہوتی ہے، اس سوال کو آپ پہلے نہ چنیے گا یا درمیان میں نہ چنیے گا۔ 5 اشعار کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، 5 اشعار کی تشریح آپ اسی اصول پہ کریں گے
جو اصول ابھی آپ کو سمجھایا گیا۔ غزل چونکہ بلا عنوان ہوتی ہے، اس لیے ایک فرق صرف آئے گا غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے، اور وہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ نظم کا عنوان لکھتے ہیں اس ہیڈنگ کی جگہ پہ آپ صنف سخن کی ہیڈنگ دیں گے، اور جہاں آپ جواب میں نظم کا عنوان دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ غزل لکھ دیتے ہیں۔ صرف یہ فرق آئے گا غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے، باقی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے بھی آپ شعروں کا حوالہ پیش کریں اور اس کو کھل کے اپنی مرضی سے بیان کریں، اس کی آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، وقت کو ضائع نہ کیجیے گا، پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔